کے تمام دوستوں کا شکریہ، آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کے کچے کا جو علاقہ ہے رحیم یار خان رجنپور کا، اس کے دورے کے حوالے سے ہونے والے فیصلوں سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ آج چیف منسٹر پنجاب اور ہم لوگ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان صاحب اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، ہم لوگ جو ہیں یہ آج کچا کے علاقے میں گئے۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ چیف منسٹر پنجاب ایک تو وہاں پر جو علاقے میں آپریشن جاری ہے تو وہاں موجود ڈیوٹی پہ جو پولیس جوان ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا تھا، باقی وہاں صورتحال کا جائزہ لینا تھا کہ آگے اس آپریشن کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ تو پولیس نے آج جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو جو بریفنگ دی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو، اس میں اس بریفنگ کی بنیاد پر کچھ فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر نو گو ایریا جو ہے اسے کلیئر کرنے کے لیے، جہاں پر ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کا اب آپس میں الائنس ہو چکا ہے، تو اس نو گو ایریا کو ختم کرنے کے لیے اس وقت 11,000 پولیس کے جوان جو ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں اور اے پی سیز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر پولیس نے درجنوں اپنی چیک پوسٹ جو ہیں وہ مستقل بنیادوں پر اب قائم کر لی ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو وہاں بریفنگز دی گئیں ان میں ان کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ نو گو ایریا ہے، یہاں پر روڈز کا نیٹ ورک نہیں ہے، ایکسیس جو ہے بڑی مشکل ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، جس وجہ سے یہ ڈاکو اور دہشت گرد جو ہیں وہ اس علاقے کو استعمال کرتے ہیں اپنی غیر قانونی کارروائیوں کے لیے۔ تو 60 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک وہاں پہ جال سڑکوں کا بچھانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید فیصلے کیے گئے ہیں جن میں اسکول اور ڈسپینسری کے قیام کی بھی تجویز آئی ہے، جو کہ چیف منسٹر نے اس کی اپروول دے دی ہے، اور اب یہ اگلے آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کی اپروول کے بعد یہ پروجیکٹ شروع کر دیے جائیں گے تاکہ آگے جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ان کو لے کے چلتی رہے۔ تو اب میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان صاحب جو ہیں ان کو مائک دیتا ہوں، وہ آپ کو آگے فردر لے کے چلتے ہیں۔ بیسکلی آج چیف منسٹر نے وہاں پہ دورہ کیا اور وہاں پہ جا کے سپروائز کیا جو ریشن تھا اور ساتھ جو وہاں کی ریکوائرمنٹس تھی۔ تو آئی جی صاحب اس کی ڈیٹیل بریفنگ دیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ چیف منسٹر نے وہاں پہ ڈائریکشنز دی ہیں جو ایکسیس ایشوز ہیں اور پولیس کی سیکورٹی کے لیے جو چیک پوسٹیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں، اور ایکسیس ایشو کے حوالے سے وہاں پہ روڈ نیٹ ورک کی ریکوائرمنٹ ہے، کچھ رجحان اور ایک یارخان کا کنیکشن ہے تھرو ڈفرینٹ بریجز، اس کی فیزیبلٹی بنا کے ایک لانگ ٹرم ایک شارٹ ٹرم پلان جو امیڈیٹ کام کرنے والے ہیں وہ امیڈیٹلی شروع ہو جائیں گے ود دی پرمیشن آف الیکشن کمیشن، اور جو لانگ ٹرم ہے اس کا پرپوزل بن جائیں گے، اور پھر جب پراپر نیکسٹ ایڈی آئے گا انشاءاللہ وہ شامل ہوں گے۔ تو باقی وہاں پہ بی ایچ یو اور ڈسپینسری دیر از اے وائڈ ایریا جس میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، چیف منسٹر نے وہ اپروو کیے ہیں۔ جو وہاں پہ اسکول ہوگا وہاں پہ جو بچے پڑھیں گے ان کے لیے اسٹائپنڈ ہے 1,000 روپیز پلس مائنس، چاہے اور بڑھا دے، چیف منسٹر کا یہ ارادہ ہے، وہ ایک آدھے دن میں فیصلہ کر لیں گے۔ باقی جو بات ہو گئی ہے میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کو فردر تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کو شارٹ نوٹس پہ بلایا، منسٹر صاحب نے کہا ہم نے یہ دورہ کل صبح کے لیے رکھا تھا کہ عید کی نماز ہم نے وہاں پڑھنی تھی، لیکن آج جب ہم وہاں پہ مختلف علاقوں میں ہماری اے پی سیز گئیں تو آگے جو گینگز ہیں جو میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا انہوں نے آج ہم پہ 3 دفعہ راکٹ لانچر فائر کیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے کل والے دورے کو جو صبح نماز کیا تھا اس کو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم فوری طور پہ آج ہی جائیں وہاں پہ،
کیونکہ پولیس نے اس کا بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا کل بھی اور آج بھی. اور وہاں جو علاقہ ہم نے کلیئر کرایا سارا آپ کو بھی پریزنٹیشن کی فارم میں دکھائیں گے بھی, اور اگر ہو سکا تو آپ اس طرف فوکس بھی کر دیجیے گا. جیسے کہ آپ لوگ مختلف ٹی وی چینلز پہ پہلے بھی انٹرویو کی فارم میں دکھا چکے ہیں, جو یہاں پر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 15,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بن رہا ہے, جس کے اندر نو گو ایریا اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب پانی بڑھ جاتا ہے تو اس کی ایکسیس نہیں ہوتی. اس کے علاوہ الحمدللہ کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کسی دشمن کا قبضہ ہو, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بھی چینج کرتے ہیں اور مختلف جگہوں سے فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں. ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل برانچ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیورو اور دیگر پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے جو انفارمیشن حاصل کی اور اس کو اپنے لیٹسٹ پاکستان کے بنے ہوئے سافٹ ویئر میں ڈالا, تو پتہ چلا کہ اس علاقے کے اندر سے جو ٹویٹس ہو رہی ہیں یا جو فیس بک پیجز ایکسیس ہو رہے ہیں یا جو ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں, ان کے تانے بانے سیپریٹسٹ موومنٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ملتے ہیں. اس سلسلے میں جب وہاں پہ 2-3 دن پہلے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ریڈ کیا اور ان کے ساتھ کراس فائرنگ میں 2 دہشت گرد مارے گئے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ سرپرائز ایلیمنٹ کے طور پہ شروع کیا اس آپریشن کو, تو بہت ساری چہمگوئیاں ہوئیں اور شاید اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی گئی, جو کہ بات بالکل غلط تھی. اس کی لاجسٹکس کی تیاری اور بہت ساری تیاریاں پہلے سے ہو رہی تھیں اور اس کا بندوبست ہم کر رہے تھے. ہم نے سرپرائز کا ایلیمنٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس ٹائم پہ آپ اس کو دکھا سکیں گے کہ نہیں, لیکن اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں گے جو ہمارے جرنلسٹ بھائی موجود ہیں اور اگر اس کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ علاقہ نظر آئے گا. یہ جگہ ہے جہاں کے اوپر ہمارے اوپر APCs کے اوپر وہاں پہ راکٹ لانچر سے فائر آیا. اگلی سلائڈ پہ اگر ہم جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ علاقہ ہے, یہاں پہ یہ جو چوکیاں ہیں یہ ہم نے تمام کی تمام قائم کی اس آپریشن کو شروع کرنے سے پہلے, اور اسی طرح یہاں پہ ہم نے راجن پور کی چوکیاں قائم کی. یہ تمام علاقہ دریا میں پانی کے اندر آ جاتا ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف رحیم یار خان ہے اور اس طرف جو ہے وہ راجن پور ہے اور یہاں سندھ آتا ہے, اس طرف یہ گندو بیراج ہے. تو اس سارے علاقے میں ہمارا آپریشن جاری ہے. اگر ہم آگے کی طرف چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ کچا کراچی کا علاقہ ہے جہاں پہ ہماری APCs, اور اس کو آپ ٹیپ کرتے جائیے گا تو آپ کو نظر آئے گا, آگے چلتے جائیے گا پلیز. یہ ہماری APCs کی موومنٹ ہوتی گئی ہے وہاں پہ, اور اس ایگزیکٹ پوزیشن پہ اتنا یہاں ٹھہریے گا. یہ تمام علاقہ جو اب 23,500 ایکڑ ہے, یہاں پہ ہم نے مکمل طور پہ اس کو الحمدللہ کل شام تک کلیئر کرایا. اور اب ہمارا یہاں پہ یہ کابل سودانی جن کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس شخص کی جو کہ دہشت گرد ہے اور ہماری ہٹ لسٹ کے اوپر ہے, اس کے اوپر انعام بھی مقرر کر دیا گیا ہے, اس سے ہمارا مقابلہ ہوگا. یہاں ہم نے 14 بندے اس جگہ پہ گرفتار کر لیے ہیں, 3 ہم نے ہلاک کر دیے ہیں. یہ 12,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہم نے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں کلیئر کرانا ہے. اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بغیر APC کے انشاءاللہ میں اپنی گاڑی میں لے کر جاؤں گا اور یہ جگہ دکھاؤں گا. اگر ہم آگے چلیں گے جی تو یہ وہ پکٹس ہے جو ہم اب راجن پور کی سائڈ سے دیکھیں تو ہم نے اسٹیبلش کی ہے, اور اس کے لیے ہمیں 11,500 کی جو نفری چاہیے. یوں اس طرف رینجر خان ہے اب اور ادھر راجن پور ہے. یہ ہم نے ان کو الحمدللہ مکمل طور پہ اس کو گھیرے میں دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کو ہم کلیئر اپ بھی کرائیں گے. اور جتنے دفعہ ہمارے پہ راکٹ لانچر آئے گا ان کے راکٹ لانچر ختم ہو جائیں گے, نہ ہماری ہمت ختم ہوگی, نہ ہمارا اسلحہ ختم ہوگا, اور نہ ہی ہماری پولیٹیکل ول اس ملک میں ختم ہوگی. اب آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے. یہاں پہ جو دشمن ہے وہ ان سے زیادہ ٹیرین ہے, دہشت گردوں سے زیادہ ٹیرین ہے. وہاں کا جو ماحول ہے جب پانی اوپر آتا ہے تو ان سڑکوں کو مکمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. امیڈیٹلی اگر الیکشن کمیشن نے اجازت دی, جو کہ ہماری بہت زیادہ نیڈ ہے, ان 28 کلومیٹر کی سڑکوں کا بھی فوری طور پہ اور 32 کلومیٹر کی سڑکوں کو ہم پکا کر کے اور ایلیویٹڈ چیک پوسٹ بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ کو سسٹین کریں گے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے پیچھے تمام تر پولیٹیکل ول, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ڈٹرمینیشن اور عسکری قیادت کی لاجسٹک اور ٹریننگ کی سپورٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گرد, یہ ملک کے سیپریٹسٹ, یہ کرمنلز اور جو اغوا برائے توان کرتے تھے یہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتے. الحمدللہ ان پچھلے 2 مہینوں میں 2.5 مہینوں میں ایک بھی بندے کو اٹھا کے اغوا برائے توان کی واردات نہیں ہوئی, کیونکہ تمام چوکیاں الحمدللہ اب ایکٹیو ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو سوالوں کے لیے ویلکم کرتے ہیں. آئی جی صاحب, یہ بلا شعبہ جو ہے وہ ضلع پنجاب اور نگران حکومت نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے, اور یہ کچے کے علاقہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کروڑوں روپے کیا اربوں روپے لوگوں سے لوٹے گئے, اور انہی اقوا پر گزشتہ 20 سالوں سے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سندھ کا علاقہ ہے, جو ڈاکو یہاں سے بھاگ کر سندھ کی طرف جا رہے ہیں, تو سندھ حکومت کا تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ جی, پہلی بات کا میں جواب دے دوں. یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا فیصلہ ہے. آئی جی سندھ, آئی جی بلوچستان اور آئی جی پنجاب, ان تینوں کے لیے ڈیسیجن ہے. تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں اس میں شامل ہیں. آئی جی سندھ کے ایس ایچ او کی باری ہمارا بھی سمجھے وہ ایس ایچ او ہے, ادھر کی ڈیتھ ہوئی ہے, شہادت ہوئی ہے, 2 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے. تو یہاں کابینہ نے اس کا افسوس کیا ہے, دعائے مغفرت کیا ہے ان کے اصالِ ثواب کے لیے. تو یہ بالکل مت سمجھیں کہ سندھ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, 100% تعاون ہے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی چینڈ اے پی سیز ڈسپائٹ لمیٹڈ ریسورسز آئی جی سندھ نے آفر کی ہے. لہٰذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ وہاں سے شروع ہوگا تو یہاں آ جائیں گے, یہاں سے شروع ہو جائے گا وہاں چلے جائیں گے. اٹس گوئنگ ٹو بی کلین اپ. جی, نیکسٹ کویشچن. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرح وہ لوگو ایریا علاقہ تھا, آپ کی قیادت میں, آپ کی نگرانی میں واگزار ہوا ہے. لاسٹ ٹائم جب فیصل شکار صاحب نے میڈیا بریفنگ کے دوران اس بات کا جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا یہ موقف تھا کہ وہاں کے کوئی مقامی لوگ جو ہے جو ایک عرصے سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں وہی بااثر ہے, کوئی دہشت گرد خاص نہیں ہے. البتہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کی مدد سے کچھ ڈاکو باہر سے لوگوں کو اغوا کر کے اس جنگل میں, اس ایریا میں لے جاتے ہیں. مقامی لوگوں کی کیا پوزیشن ہے وہاں کے مقامی لوگ جو آپ کے سوال کے بٹ صاحب 2 حصے ہیں. نمبر 1 کہ کیا وہاں فیسیلیٹیٹر اور لوکل پولیٹیشین کا کوئی نیگیٹو رول ہے, اور نمبر 2 کہ کیا اغوا برا توان اور وہاں پہ علاقہ بڑا سمپل ہے یا ڈیفیکلٹ ہے. فیصل شاکار صاحب ہمارے بھی بڑے استاد ہیں, بڑے زبردست آفیسر ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹر ہر وہاں جگہ بن جاتے ہیں جہاں پہ قانون نافذ نہیں ہو رہا ہوتا. فیسیلیٹیٹرز خود ان بندوں کی انفارمیشن اب ہمیں دے رہے ہیں. بہت سارے گینگز, میں آج کلیئر بتا رہا ہوں, بہت سارے گینگز نے ایڈیشنل ساؤتھ سے رابطہ کیا ہے ٹو گیو اپ دیئر آرمز اینڈ ٹو ایکسیپٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جو بھی گیو اپ کرے گا اس کی زندگی کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. کسی بھی شخص کو کے ساتھ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا جائے گا جو کہ اپنے آپ کو گیو اپ کر رہے ہیں. نمبر 2 بات جہاں تک تعلق ہے دہشت گردوں کی موجودگی کا, بالکل 100% وہاں پہ موجود ہے. میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈیٹا شیئر کر چکا ہوں, دوبارہ بھی کر دوں گا. AEIS سافٹ ویئر کا بنا ہوا بالکل نیوٹرل سافٹ ویئر ہے, وہ بالکل آپ کو کلیئر اس بات کو بتا دے گا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہم کتنے عرصے میں اس کو کر دیں گے, یہ کلیئر کرانا انشاءاللہ چند دنوں کا کام ہے, لیکن اس کے بعد اس کو سسٹین کرنا بڑا ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پانی کے آنے سے پہلے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سسٹین کریں گے. جی, نیکسٹ کویشچن. جی بتائیے گا کہ جیسے وہ علاقہ جس وقت وہاں پہ اس وقت آپ روہنگا کہہ سکتے ہیں جہاں پر اپنی بنا لی ہوئی ہے, تو یہاں تو ہر دفعہ جب بھی آپریشن ہوا ہے آپ نے جب کیا تو وہیں پہ جا کے چھپے اور وہیں سے انہوں نے واپس جو ہے وہ ریپل کیا ہے. تو وہاں پہ جانے کے لیے کیا وہ جو بختر بند گاڑیاں پارک کچھ بھی کوئی ساتھ ہے وہ ذرا پانی تو اتنا آپ کو ساتھ نہیں دے سکتی, تو کیا آپ فضائی مدد لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کا پہلا حصے کا میں جواب دے دوں. کچا مورو, کچا جمال, ان دونوں جگہوں پہ آپ یاد کر لیں, اپنی ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں, پولیس کی شہادتیں ہوئیں اور آپریشن وہیں ٹھہر گیا, اغوا ہوئے وہیں ٹھہر گیا. الحمدللہ آپ کو دکھایا ہے, لے جا سکتے ہیں. ایک پولیس کے نقصان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, پولیس کی ہمت سے, موٹیویشن اور ویلفیئر آف دا فورس سے خود جا کے لیڈنگ فرام دا فرنٹ کر کے ہمارے آفیسر نے بغیر انسانی جان کے, ہم نے مطلب پولیس کی جان کے, پولیس کی شہادت کے ہم نے اس کو کلیئر کرایا ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہیں آتے ہیں, اس دفعہ جو ہمارے پاس راکٹ لانچر فائر ہوئے ہیں, ہم نے اس جگہ کو کلیئر کرایا, وہ پیچھے جنگلوں میں گئے ہیں. ہمارے پاس مارٹر موجود ہے, راکٹ لانچر موجود ہے, ان کے پاس تو بڑے لمیٹڈ ہوں گے, ہمارے پاس انشاءاللہ انلمیٹڈ ہے. تو لہٰذا بالکل سمجھ لیجیے کہ اس جگہ کو کلیئر بھی کریں گے اور مضبوط چوکیاں بنا کے سسٹین بھی کریں گے. جناب سر, جب یہ آپریشن شروع کرنے جاری ہے تو کیا ابھی تک کوئی مغوی جو ہے وہ وہاں سے بازیاب کروائے گئے ہیں یا پھر وہ جو مغویوں کی ویڈیو کوئی فیک نہیں تھی, سندھ سے آئیں, اس میں سے 4 ایک دفعہ, 3 ایک دفعہ. آئی جی سندھ اور ان کی ٹیم کو سلام, انہوں نے کلیئر کرائے ہیں. کوئی ایک بھی پنجاب کے اندر سے اس طرح نہیں ریلیز ہوئی بھی تھی. وہ ہنی ٹریپ کے کیس ہیں. الحمدللہ کوئی ایک شخص بھی, میں نے بتایا اس کیئر سیٹ اپ کے آنے کے بعد فزیکلی اغوا نہیں ہوا. ہنی ٹریپنگ میں ان کو کوئی ٹریپ کیا جاتا ہے. اور سب آپ کے میڈیا چینلز کی مدد سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ٹو گڈ ٹو بی ٹرو یا بہت اچھی ڈیل آ رہی ہو ٹریکٹر کی یا ہارویسٹر کی, اس کے اوپر نہ جائیں, پہلے کنفرم کریں. سندھ سے تھی, انہوں نے باقاعدہ بازیاب کرایا, لوگ واپس آئے, ان کی ویلکم کی ویڈیو آپ کے چینل پہ چلی ہیں. جی, نیکسٹ کویسچن. یہ بتا دیجیے گا کہ ان ڈاکوؤں اور جو دہشت گرد ہیں کی کل تعداد ایسٹیمیٹڈ کتنی ہے, اور دوسری یہ ایک اسپیسیفک علاقے کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی فوڈ چین ہوگی جہاں سے ان کو فوڈ کی سپلائی آتی ہے. جی, ان کی تعداد اور فوڈ چین, بالکل آپ نے ٹھیک سوال پوچھا. یہ 15,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. آج سارے صاحبان دیکھ کے آئے ہیں, آپ کو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے, اس کے بعد میں خود لے کر جاؤں گا. آپ دیکھیے گا وہ پورا کا پورا ایک سیلف سسٹیننگ ایریا ہے. فوڈ چین کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اس بلڈنگ کے اندر باہر سے کچھ آ جائے.
15,000 स्क्वायर किलोमीटर, जस्ट इमेजिन, जो कि इंतहाई जरखेज इलाका है, जानवर हैं, अभी हमने मवेशी बरामद किए हैं, जिन जगहों से वो छोड़ के भागे हैं, आपकी मीडिया चैनल ने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराते देखा है, वहाँ पे उनके पास फुल सस्टेनेबिलिटी का सामान मौजूद था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है असले की सप्लाई लाइन। आईजी बलूचिस्तान हम डायरेक्ट राब्ते में है, हमने भी चौकियों की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कराई है, असले की सप्लाई लाइन उनकी मुनक़ता होगी और इंशाल्लाह इस जगह को क्लियर करा के सस्टेन करके दिखाएंगे। जी जनाब। जी नज़ीर साहब, ऑपरेशन कब तक चलेगा, इसकी कोई डेट वेट नहीं? पहली बात तो ये है, एक सेकंड पहले एक एक करके सवाल कीजिएगा। पहली बात तो ऑपरेशन में मकासद क्या है? ऑपरेशन के मकासद उस जगह को क्लियर करना, उस जगह को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद करना, चौकियां बजाना और फिर सस्टेन करना है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने बताया, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी तो इंशाल्लाह ताला वहां पे एक मैसेज स्ट्रक्चर होगा, इसको जब क्लियर करते जाएंगे आपको ले जाते रहेंगे। सस्टेन करने के लिए पानी के आने के साथ साथ उससे पहले हमें इस चीज को मुकम्मल करना है, क्योंकि जब पानी वहां पे आता है तो यहाँ 17 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। अब दूसरा सवाल सर, उसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर आपको डिमांड करता है नफरी की इलेक्शन के लिए, वो उसकी बात करता है, तो क्या आप एट टाइम नफरी विड्रॉ कर सकते हैं या ये सारा प्रोसेस ऑपरेशन है इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, आर्टिकल 220 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी गूगल करिए या किताब आइन की पढ़िए। हम तमाम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मातहत हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जो हुक्म देगा हम करेंगे। ये सूरत हाल कच्चे की और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हमने बता दी है। हम डिपेंडेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन होने के मुतल्लिका। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इंतहाई बहादुरी से लड़ रही है, बेतहाशा शहादतों के बावजूद। और जो जंग वो वहाँ लड़ रहे हैं, जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं और जिस दुश्मन ने अक्रॉस द बोर्ड उसको स्पॉन्सर किया है, वो जंग पंजाब में अमन की लड़ रहे हैं। जो बलूचिस्तान पुलिस और लेवीज कुर्बानियाँ और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और पाक फौज दे रही है, जिस वर्दी को गाली निकालते हैं, ये वर्दी जो वहाँ कुर्बानी दे रही है, उसकी वजह से आप अमन में यहाँ बैठे हैं। तो लिहाजा ये काइंडली बात नोट कर लीजिए कि ये इलेक्शन कमीशन को हमने बताया है, पूरी नफरी दी है और तमाम फिगर्स आपके टेली चैनल्स पर आ चुके हैं। जी जनाब। अच्छा, अभी सब सवाल आपसे सवाल ये है कि कच्चे के इलाके का ऑपरेशन की तो आईजी साहब ने वजाहत कर दी। अब लाहौर में पिछले 3 दिन से शोर पड़ा हुआ है कि आइंदा 2 रोज में लाहौर में भी कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। नहीं, पक्के के इलाके में सियासी जमात ही ये शोर कर रही है, क्या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है? नहीं, उसमें बेगम बुशरा ने खत भी लिखा है, आपको भी जट साहब लिखा है, निगरान वज़ीर साहब को भी लिखा है, वज़ीर आज़म का भी नाम। देखें, पक्के के इलाके में जो ऑपरेशन होना था वो हो चुका है। अब कच्चे के इलाके पे हमारा फोकस है। और बुशरा बीबी ने जो इस ऑपरेशन के हवाले से हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो उनको जज साहब ने 1 लाख रुपए जुर्माना किया और उन्हें बताया कि शकूक की बुनियाद पर इस तरह की पिटीशंस दायर नहीं की जा सकती। सर, नो डाउट कि पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है और कच्चे के इलाके को बिल्कुल क्लियर करवाया जा रहा है और इंशाल्लाह करवा भी लिया जाएगा। लेकिन लाहौर में भी एक नो गो एरिया है जिसको पहले भी पुलिस ने क्लियर कराने की कोशिश की और पुलिस नाकाम भी हुई। तो बताया नहीं जा रहा कि शायद ईद के दिनों में इस नो गो एरिया को भी आप क्लियर करवाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है प्रेस कॉन्फ्रेंस कच्चे से, चूंकि पक्के पे आ चुकी है, इसका मतलब कच्चे से मुतल्लिका सवालात खत्म है। किसी किस्म का कोई ऑपरेशन किसी वक्त भी हमने नहीं किया जिसको मीडिया ने कहा। जो कोर्ट के ऑर्डर थे वो इम्प्लीमेंट किए और जो अदालतों के ऑर्डर्स होंगे वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जिस जगह को हमने जाके आपको सामना कुछ वहाँ पे दिखाया और उसके बाद आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी हो चुकी थी। कानून के अलावा, कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई एक काम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आप कच्चे पे वापस आते हैं, डॉक्टर साहब कच्चे पे आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आपसे बड़ी सवाल पूछो। डॉक्टर साहब बंद कर दिया। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए 2 हम हलाक कर चुके हैं। बरोज सेपरेटिस्ट के वहाँ पे एलिमेंट पाए जाते हैं और इंशाल्लाह ताला उनकी सप्लाई लाइन और उनके जो तमाम टेलीफोन कॉल्स के जरिए जो जो होता जाएगा, सरप्राइज के एलिमेंट इंशाल्लाह हमारे पास है। दे विल बी सरप्राइज्ड एंड दे विल हैव टू फेस इट। थैंक यू वेरी मच।